بھائیوں، گزشتہ 2-3 جمعوں سے ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم بقدم چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ غیر حاضری کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز آج دوبارہ اس سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت یہاں تک بیان کی تھی کہ آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو اپنے قلب اطہر سے لگایا اور اس کے بعد پھر آپ کو سورہ علق پڑھائی۔ آپ گھر تشریف لائے، اپنی اہلیہ سے اماں خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ وہ آپ کو لے کر گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس، جو اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کو جب ساری صورتحال بتائی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ وقت کے نبی ہیں، آپ پر اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی ہے، آپ وقت کے نبی ہیں۔ سامعین گرامی قدر، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کی جا رہی ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر مسلمانوں کے لیے جو سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد اور مطلب کیا تھا۔ اصل اس چیز کو اخذ کرنا ہے، اس کو لینا ہے۔ اب جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، آپ کو نبوت مل گئی، تو سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ حضرت جبریل امین نے وضو کیا، آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ حضرت جبریل امین نے 2 رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی۔ اسلام کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ نماز ہے۔ آپ علیہ السلام پر نبوت آپ کو مل گئی 40 سال کی عمر میں، تو پہلا کام کیا ہے؟ نماز ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور سے محبت رکھتے ہیں اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو سب سے پہلا کام ہے ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم اس پر کتنا عمل پیرا ہے۔ آپ جب پھر گھر تشریف لائے تو آپ نے اماں خدیجہ تو کلمہ پڑھ چکی تھی، تو آپ نے سب سے پہلے آ کر انہیں نماز پڑھائی، نماز کی تلقین کی، نماز کا طریقہ بتایا، وضو کا طریقہ بتایا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھے، کیونکہ آپ کے والد ابو طالب کے حالات بہتر نہ تھے گھر کے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ حضرت علی نے جب دیکھا سیدہ خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، یہ دین برحق ہے، آپ بھی اسے قبول کر لیں۔ تو حضرت علی بچے تھے، خاموش رہے۔ بعض روایت میں آتا ہے فرمایا میں اپنے والد صاحب سے پوچھ کر کل آپ کو بتاؤں گا، خود کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے، صبح اٹھے تو کلمہ پڑھ لیا۔ بچے ہیں، 7-8 سال کی عمر ہے۔ اور اسی طرح ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، جو راہب تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن کا تعلق تھا، دوستی تھی، یارانہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو جب دعوت اسلام پیش کی تو باقی جتنے بھی صحابہ اسلام پر آئے کسی نے کچھ نہ کچھ دیکھا، سیدنا ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں دیکھا، فرمایا آمنا وصدقنا، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھنے کے بعد دین کی دعوت شروع کر دی، دین کی دعوت شروع کر دی۔ آپ کی دین کی دعوت سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور بہت سارے بڑے بڑے صحابہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق ان کو لے کے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت سودا کے گھر میں موجود تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ عثمان تم خوبصورت ہو، نوجوان ہو، میں تمہیں اس پیغمبر کے دین کی دعوت دیتی ہوں جو برحق ہے، جو ایسی کتاب لے کر آیا ہے کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور اس کا دین عرب پر عجم پر غالب آئے گا، اور جو اس کے ساتھ مل جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کو بجھانے کی، اس دین کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ مٹ جائے گا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میری خالہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی، لیکن اس کی اس تبلیغ نے میرے دل پر اتنا اثر کیا کہ میں اٹھا اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے مجھے بتایا، میری تسلی ہوئی تو میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ نماز پڑھنا شروع ہو گئے، اب ظاہر اسلام نیا نیا تھا تو شہر سے باہر نکل کر آپ نماز ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے والد وہاں آئے، انہوں نے جب دیکھا تو پوچھا بھتیجے یہ کیا ہے؟ یہ نئی چیز دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھ پر کتاب کو نازل فرمانا ہے، فرما دیا ہے، لہذا جو اس کلمے کو پڑھ لے گا، جو اس کی گواہی دے دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ چچا میں بھی آپ کو اس کی دعوت دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو، ان کے دین کو نہیں چھوڑتا، البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ کر لو، فائدہ ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ چکے تھے۔ ایک مرتبہ آپ وہاں دوبارہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے حضرت جعفر تیار بھی تھے، تو آپ نے دیکھا یہ نماز ادا کر رہے ہیں، اپنے صاحبزادے حضرت جعفر تیار سے فرمایا کہ تم بھی اپنے چچا زاد بھائی کے دستے بازو بن جاؤ اور اس کے دین پہ آ جاؤ، اس کی قوت بن جاؤ۔ تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یوں یہ اسلام کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اسلام پھیلتا چلا گیا۔ عرب کا ایک مشہور آدمی عفیف کندی، وہ کہتا ہے میں تاجر تھا، تجارت کرتا تھا عطر کی، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں حرم میں حضرت عباس کے ساتھ موجود تھا، ایک نوجوان آیا، اس نے الگ انداز میں وضو کیا اور پھر نماز کو کھڑا ہو گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ تو بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ اس کے بعد ایک بچہ آیا، اس نے بھی وہی عمل دہرایا، پھر ایک خاتون آئی، اس نے بھی وہی عمل دہرایا۔ تو میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرے بھتیجے ہیں، یہ محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے نئی شریعت کتاب اور قرآن دیا ہے، مجھے نئی کتاب دی ہے، نئی شریعت دی ہے، جو میرا کلمہ پڑھ لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو حضرت عفیف فرماتے میں اس وقت تو خاموش رہا، بعد میں جب میں مسلمان ہوا تو مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، اے کاش میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا، اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو یقیناً چوتھا یا پانچواں میرا نمبر ہوتا، لیکن قسمت میں نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، تو لہٰذا میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ یمن گیا ہوا تھا، میں تاجر تھا، یمن جب میں گیا تو وہاں ایک راہب اپنے موسومہ سے نکلا اور اس نے آواز لگائی کہ یہاں کوئی حرم کا رہنے والا ہے، یہاں کوئی حرم کا باشندہ ہے؟ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا میں ہوں۔ تو اس نے کہا کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے؟ تم احمد کو جانتے ہو؟ تو وہ فرماتے میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہا یہ مہینہ ان کی آمد کا ہے، بعثت کا ہے، لہذا وہ آ چکے ہیں مکہ میں، اور جو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا، کلمہ پڑھ لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں فوراً واپس آیا، میں جب مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں سے معلومات کی، پوچھا، لوگوں نے بتایا، تو میں فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق مجھے لے کر گئے اور میں نے جا کے کلمہ پڑھ لیا، حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی، کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں، دار ارقم جو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، حضرت صہیب اور حضرت عمار، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب وہاں پہنچے تو میں نے حضرت عمار فرماتے ہیں حضرت صہیب سے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا تو ارادہ یہ ہے کہ حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھو۔ حضرت عمار نے فرمایا میں بھی تیار ہوں، جا کر حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد بن سعید رضی، اچھا اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی۔ ایک دم سے میری ایک طرف نظر پڑی، میں نے دیکھا کہ وہاں روشنی ہے، تو تین شخص مجھے وہاں نظر آئے، حضرت زید بن حارثہ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روشنی کی طرف ہے، باقی ہر طرف اندھیرا ہے۔ تو میں صبح اٹھا اور حضرت ابوبکر کے پاس پہنچا، ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے بھی جا کر حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ کی روایات بھی ہیں بہت ساری۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شروع سے بتوں سے دور رہتا تھا، بتوں کی پوجا سے مجھے نفرت تھی، میں یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، جو خود اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، وہ میری یا دوسرے کی حاجت کیا پوری کریں گے۔ میں اس سے دور رہتا تھا اور مجھے سخت نفرت تھی ان سے، لیکن اس جستجو میں تھا کہ مجھے کوئی حق سچ کا رستہ ملے، کوئی حق سچ مجھے نظر آئے۔ تو ایک راہب نے مجھے بتایا کہ مکہ کی دھرتی پر ایک پیغمبر آئے گا، اس کا انتظار کرو۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا تو میں اپنے علاقے کو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دے میں علی الاعلان اپنے ایمان کا اظہار کروں۔ آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا اپنے علاقے میں لوٹ جائیں اور انتظار کریں، جب ہمارا غلبہ ہوگا پھر آنا۔ باقی دین کی جو باتیں بتائی، فرمایا یہ اپنے قبیلے میں لوگوں کو بتائیں، دین کی دعوت دیں۔
اور وہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ اکبر، صحابہ کیسے لوگ تھے، حضور کی تربیت والے لوگ، با کمال لوگ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر حضرت عمر بن ابسہ مدینہ سے چلے، کئی علاقے فتح کرتے ہوئے، کئی علاقوں میں دین پہنچاتے ہوئے، سندھ کے اندر سکھر کے برابر میں محبوب گوٹ ہے، وہاں حضرت عمر بن ابسہ کی قبر ہے۔ صحابہ نے اتنا ہم پر احسان کیا، پچھلے جمعے ہم یہاں موجود نہیں تھے، الحمدللہ ہم نے جمعہ وہیں پڑھا۔ وہاں 3 صحابہ کرام کی قبریں، ان میں مشہور صحابی یہی حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جو مدینہ سے چلے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دین کی دعوت دیتے ہوئے، حضور کے علم کو لے کر، شریعت کو لے کر، قرآن کو لے کر، اللہ کے فرمان کو لے کر ہم تک پہنچے۔ یہ ان صحابہ کا احسان ہے۔ اگر صحابہ نہ آتے تو ہم تو مسلمان ہی نہ ہوتے۔ صحابہ حضور کے درمیان اور امت کے درمیان واسطہ ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ واسطہ ہیں۔ یہ قرآن وہی قرآن ہے، کس نے دیکھا؟ آپ نے، میں نے، صحابہ نے دیکھا نا۔ حضور نے نماز کیسے پڑھی، کس نے دیکھی؟ صحابہ نے۔ حضور نے زکوٰۃ کیسے دی، حج کیسے کیا، سب کچھ صحابہ نے دیکھا، امت تک پہنچایا۔ اور پھر اگر کوئی بدبخت ان پر اعتراض کرے تو مجھے بتاؤ یہ بنتا؟ پھر ہم اسے مسلمان سمجھیں، پھر ہم اسے کہیں جی ہمارا بھائی ہے، وہ لانتی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، حضور کے صحابہ امت کے محسن ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں ہلکا سا بخار ہو تو گھر سے چل کر مسجد نہیں آتے۔ یار طبیعت صحیح نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، ٹانگوں میں درد ہے، جسم میں، سر میں درد ہے، گھر پہ پڑھ لوں گا۔ جس میں خوف خدا ہو تھوڑا پڑھ لیتا ہے گھر پہ، اور سمجھتا ہے کہ جنت کا ٹھیکیدار، اور جو معاذ اللہ ہم جیسا کہتے ہیں جبھی تو بخار ہے، معاف ہے۔ اور دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ ہم جنتی ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم سے پکا سچا دین والا ہے کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کیا، لوگ ان پر اعتراض کریں، گالیاں دیں، ہم کہتے ہیں ہمارا کیا، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ نہیں، صحابہ سب کے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، صحابہ یہاں تک پہنچے۔ اسی طرح حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے والد دہتی ہوئی آگ میں مجھے دھکا دے رہے، ایک دم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میری کمر سے مجھے پکڑ کے پیچھے کر لیا، آگ سے مجھے بچا لیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا، میں نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے مجھے بتایا، سمجھایا کہ حضور آپ کو دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں، دین سکھانا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ پر کرم کر دیا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب میں مسلمان ہوا، گھر گیا، میرے والد کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے سخت سزا دی، مجھے اتنا مارا کہ میرا سر پھٹ گیا، مجھے گھر میں بند کر دیا، اور پھر میرا والد بیمار ہو گیا۔ اچھا، والد نے کہا کیا؟ یہ قابل غور بات ہے۔ آج بات کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بات تھی کیا؟ والد نے حضرت خالد سے فرمایا تم اس کا کلمہ پڑھتے ہو جو ہمارے آباء و اجداد کو غلط کہتا ہے، جو ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا بت کچھ نہیں دیتے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ یہی بات آج کرو کہ بابا کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں تو ایسے بھی کہا جاتا ہے، میں ایک بیان سن رہا تھا مولوی صاحب کا، میں حیران ہو گیا کہ پتہ نہیں اللہ ہی ہم سب کو ہدایت دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بزرگ دنیا میں کسی کی مدد کرتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد وہ ڈبل مدد کر سکتا ہے۔ بتاؤ،
میں نے کہا مولوی صاحب پھر ابو جہل کا کیا قصور ہے؟ پھر عتبہ شیبہ کا کیا قصور تھا؟ اور حضور نے اسی کو تو مٹایا۔ قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ قرآن اترا اس لیے۔ اور ابو جہل حضور کو اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ کون سا ایسا کافر تھا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ سب مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے یہ جو ہے نا یہ اللہ کے نائب ہیں، یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ بس اب حضرت خالد فرماتے ہیں میرے والد بیمار ہو گئے، میرے والد نے کہا اگر میں ٹھیک ہو گیا نا تو اللہ کی قسم میں یہاں محمد عربی کے دین کو نہیں پھیلنے دوں گا، میں اس کو ختم کر کے رہوں گا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ اس بیماری سے میرا والد اٹھے ہی نہ۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھے صحابہ سگے باپ کے لیے، کہا جو دین کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو محمد عربی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ بس یہ اٹل فیصلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں پھر اللہ نے صحابہ کو فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوان۔ یہ ساری محنت حضور کی ہے، یہ ساری محنت حضور کی ہے۔ اب صحابہ کرام جب دین پھیلتا چلا گیا، دین آگے بڑھ رہا ہے، اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار کریں تو کریں کیا کریں، کیسے اس کو روکیں، کیا کریں۔ ابو جہل جو تھا وہ بھی حضور کا مخالف ہوا۔ اب جب اللہ نے 3 سال گزر گئے، اللہ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ کر گزریے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دین کی طرف بلائیے۔ 3 سال بعد جب یہ حکم آ گیا تو آمنہ کے لال پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے گئے اور مکہ کے لوگوں کو بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہوئے فرمایا مجھے کیسے پایا؟ سب نے کہا امانت دار، دیانت دار، صداقت والا، سچا، آپ سے اچھا خوبصورت صداقت والا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا پھر میں تمہیں بلاتا ہوں اس دین کی طرف، اس کامیابی کی طرف کہ جو یہ گواہی دے دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کامیاب ہو جائے۔ تو سب سے پہلا تبا لک ھذا کہنے والا حضور کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ سگا رشتے میں چچا ہے، لیکن اس بدبخت نے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا معاذ اللہ۔ ناراض ہو کر سب کے سب قریش واپس آ گئے۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بھائی گوشت لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت لائے، فرمایا ایک دودھ کا پیالہ لے کر آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی لائے۔ حضور نے سب قریش کو جمع کیا، تقریباً 40 افراد تھے جو جمع ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اس گوشت کو اپنے دندان مبارک سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پیالے میں ڈال دیا اور فرمایا اللہ کا نام لے کر کھائیں۔ وہ 40 جو قریش کے سردار تھے انہوں نے کھایا، اور پھر وہ جو دودھ کا پیالہ تھا آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کا نام لے کر پئیں، یہ بھی اللہ کا نام لے کر پئیں۔ سب نے پی لیا۔ اب حضور جب دعوت دینے لگے تو ابو لہب کھڑا ہو گیا۔ ابو لہب نے کہا بھاگو بھاگو، محمد عربی نے تو جادو کر دیا۔ اور بھائی ایک آدمی کا کھانا تھا، اس نے جادو کر کے 40 آدمیوں کو کھلا دیا، کھانا پھر بھی ویسے پڑا، لہذا یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہیں سنو۔ 3 دن تک اسی طرح ہوتا رہا۔ اگلے دن کسی نے نہیں سنی، پھر اس سے اگلے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعوت دی، اسی طرح انہیں کھانا کھلایا، تو پھر اس میں سے چند لوگوں نے سنی، اور پھر ابو لہب جو تھا یہ حضور علیہ السلام سے دشمنی پر اتر آیا۔ پورے مکہ کے لوگ اتر آئے، کیوں؟ حضور نے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب آپ علیہ السلام کہیں تشریف فرما ہے تو
ابو لہب وہاں پہنچا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کر رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دے رہا ہے۔ اتنے میں وہاں ایک عبداللہ بن عدفان تھا، اس کی باندی وہاں موجود تھی، اس نے یہ سب سنا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے، اس باندی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کاش کہ آپ اس وقت موجود ہوتے کہ جب ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا تھا، معاذ اللہ توہین کر رہا تھا۔ جب حضرت حمزہ نے یہ سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غصے میں آ گئے اور کہا کہ اس کی جرت اور ہمت کیسے ہوئی کہ حضور کی شان میں گستاخی کرے، حضور کو گالیاں دے۔ آپ کی عادت یہ تھی شکار سے جب بھی واپس آتے تو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں داخل ہوئے تو وہاں ابو لہب موجود تھا، لوگوں کے جمگھٹے میں بیٹھا ہے۔ حضرت حمزہ نے زور سے جا کر اس کے سر میں کمان ماری، جب کمان ماری تو وہ گر گیا اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے، سن لے میں محمد عربی کے دین پر ہوں، جبکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ غیرت اور ایمان یہ تھا، کہا جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں نے اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سچا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے اور یہ دین کامیاب ہو کر رہے گا، پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ ابو لہب کے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے لیکن کوئی جرت نہ کر سکا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ روک سکے۔ اب شام ہو گئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بے چینی میں مبتلا ہو گیا کہ یہ میں نے کیا بول دیا۔ تھے ایک بات یاد رکھیں، مشرکین مکہ تھے نا، مشرک تھے لیکن زبان کے پکے تھے، جو بول دیا بول دیا۔ تھے مشرک لیکن کسی کی عزت کو نہیں تاڑتے تھے، تھے مشرک جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو بات سچ ہے وہ سچ ہے، اور دوگلے نہیں تھے۔ تھے مشرک، بے ایمان تھے، لعنتی تھے، سب کچھ تھا لیکن دوگلے نہیں تھے۔ ہم اپنا محاسبہ کر کے تو دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فضل سے ہم سچ کتنا بولتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم اپنے بھائی کے ساتھ مخلص کتنا ہے ہمیں پتہ ہے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کتنا مخلص ہیں ہمیں پتہ ہے، اور دعویٰ ہمارا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ ان میں یہ چیز نہیں تھی۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں صبح اٹھا، میں نے اللہ سے جا کے حرم میں دعا کی کہ اللہ اگر میرے بھتیجے کا دین سچا ہے تو میرے دل سے یہ خیالات ہٹا دے۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ فوراً میرے دل سے یہ خیال ہٹ گئے، دور ہو گئے، میں نے وہاں مانا، پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا کہ آپ کا دین سچا ہے، آج سے آپ کا چچا آپ کا محافظ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا، بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے پاس وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بقیہ اگلے جمعے کو جو کچھ کہا سنا اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخری گزارش ہے آپ بھائیوں سے، دست برسہ گزارش ہے کہ کوئی بھی کام کریں، اپنے گھر میں، اپنے نوکری میں، اپنے بزنس میں، جہاں بھی کریں دین کو فالو کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر کریں، انشاءاللہ العزیز یہ جو ہمارا زوال ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں اگر حضور کا طریقہ نہیں ہے تو خدا کی قسم ہم کامیاب نہیں ہیں۔ لاکھ دعویٰ کریں کہ ہم کامیاب ہیں، ناکام ہیں۔ کامیابی کی ضمانت کیا ہے کہ زندگی میں حضور کا طریقہ،
گھر بار میں حضور کا طریقہ، شادی بیاہ میں حضور کا طریقہ، غم ہے حضور کا طریقہ کیا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے میرے پیغمبر نے کیا فرمایا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ دوسری بات، قرآن کو تھامیں، آج سے تہیہ کریں، کم از کم ایک پارہ لازماً معمول بنائیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایسی روشنی رکھی، وہ بات آج تھی لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے کہ قرآن جب حضور نے پڑھا تو عتبہ بن ربیعہ جو تھا اس نے کیا ایکشن دیا، اس پر کیا اثر ہوا، اس نے جا کر آگے کیا کہا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے کو اس پر بات کریں گے۔ میرے بھائیوں، حضور کی سنت کو اپنا لو، قرآن کو اپنا لو، دنیا بھی خوبصورت، آخرت بھی خوبصورت۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔